بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر خان، پروفیسر آف فزکس، کیریئر کونسلر، گائیڈ، لائف کوچ، ماسٹر ٹرینر، اکیڈیمک اینڈ ایڈمنسٹریشن۔ اس ویڈیو میں ہم بڑے اہم موضوع پہ بات کرنے والے ہیں، جس کا ٹاپک ہے ہگز بوزان اور ہگز فیلڈ، جس کو ہم گاڈ پارٹیکل بھی کہتے ہیں۔ اس کی اصل وجہ یہ بنی کہ جب اسٹینڈرڈ ماڈل پیش کیا گیا تو اس میں باقی جو 3 فورسز تھیں، ان کے فورس کیریئر جو ہیں ان کے بارے میں بات ہو گئی تھی، لیکن یہ چوتھی فورس جو ہے، جس کو ہم گریویٹیشنل فورس کہتے ہیں اور گریویٹیشنل فیلڈ کہتے ہیں، اس کا جو فورس کیریئر تھا گریویٹان، اس پہ بات نہیں ہوئی تھی۔ اور جنرل تھیوری کے حوالے سے ہگز نے یہ آئیڈیا دیا تھا کہ اگر آپ یہ ہگز بوزان یا ہگز فیلڈ کا آئیڈیا وہاں جنریٹ کر لیں تو یہ جو اس میں خامی تھی اس کو بھی دور کیا جا سکتا ہے۔ اس کی جو اصل وجہ بنی وہ یہ تھی کہ عام طور پہ ہمارے ذہن میں میتھ کا تصور یہ ہے کہ جب کوئی بڑا باڈی ہوتا ہے، اس کی جب آپ نے میتھ معلوم کرنی ہوتی ہے تو اس کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کر لیتے ہیں، سب ٹکڑوں کی میتھ ہم کیلکولیٹ کر لیتے ہیں، کرنے کے بعد اس میں ان میتھز کو ہم جمع کر لیتے ہیں، وہ جو نیٹ میتھ آتی ہے اس کی میتھ ہوتی ہے۔ لیکن یہاں یہ مسئلہ بنا اسٹینڈرڈ ماڈل میں کہ کوارکس اور لیپٹان جو تھے، یہ تو فنڈامنٹل پارٹیکل یا ایلیمنٹری پارٹیکل تھے، ان کی سب ڈویژن ممکن نہیں تھی، یعنی ان کے کنسٹیٹوئنٹس نہیں تھے۔ تو پھر وہ میتھ والا تصور جو ہے، سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ جب ان کی میتھز کو کیلکولیٹ کیا گیا تو ان کی کافی ساری میتھز تھیں، تو یہ بہت بڑا سوال پیدا ہوا کہ ان کی یہ میتھ کہاں سے آئی۔ تو اس کو پھر ہگز فیلڈ نے یہ آئیڈیا دیا کہ پیٹر ہگ نے 1960 میں کہ کائنات میں ایک بہت بڑا فیلڈ ہوتا ہے جس کو اس کے نام پہ ہگز فیلڈ کہا گیا، اور اس نے یہ کہا کہ یہ فیلڈ کائنات میں ہر جگہ ایگزسٹ کرتا ہے، یہ یونیفارم ہوتا ہے، نیوٹرل کریکٹر اس کا، انویزیبل ہے، نان ڈیٹیکٹیبل ہے، اس کی اسپن بھی کوئی نہیں ہوتی۔ تو وجہ اس نے یہ بتائی کہ جب یہ کوارکس جو ہیں یا دوسرے لیپٹان جو ہیں، یعنی وہ پارٹیکل جو جن کی میث ہم کہتے ہیں کہ ہوتی ہے، جب اس کے قریب سے گزرتے ہیں، اس سے انٹریکٹ کرتے ہیں، تو جس قسم کی انٹریکشن ہوگی اس قسم کی وہ ماس گین کر لیتے ہیں۔ یہ جو ہے ہگز فیلڈ ہوتا کیسے ہے؟ یہ ویکیوم سلج ہوتا ہے جو کہ ویکیوم میں ہر جگہ پھرتا رہتا ہے، اور اس کی پیدا ہونے کی مین وجہ جو ہے وہ جیسے باقی پارٹیکل جو ہیں وہ ویوز کو فیلڈ کو جنم دیتے ہیں، فیلڈ فورسز کو جنم دیتے ہیں، اسی طریقے سے یہ ہگز پارٹیکل ہے جو اس کو جنریٹ کرنے کی وجہ بنتا ہے۔ تو یہ اس نے کہا کہ انٹریکشن کی اسٹرینگتھ پہ ڈپینڈ کرے گا کہ جو کنیکشن ہوا ہے اس فیلڈ کے ساتھ، وہ اسٹرینگتھ اگر اسٹرانگ ہے تو اس پارٹیکل کی میث زیادہ ہوگی، وہ اسٹرینگتھ اگر ویک ہے تو اس پارٹیکل کی میث جو ہے وہ ویک ہوگی۔ اور یہ بالکل وہی ہے جو آئنسٹائن نے گریویٹیشنل ویو کا آئیڈیا دیا تھا کہ اسپیس ٹائم میں کرویچر میں جو کرویچر جو بنتا ہے اسپیس ٹائم میں، یعنی جو ریپل جنریٹ ہوتے ہیں، یہ بھی وہی بات ہے، انٹریکشن کے بعد میث حاصل کرنے والا، اس سے ملتی جلتی بات ہے۔ اب اس سے پہلے کہ میں یہ آگے جاؤں، یہ کچھ سلائڈیں میں آپ کے سامنے گزاروں گا، پھر اس میں بات کرتا ہوں کہ یہ ایک پارٹیکل جو ہے، یہ میں میرے کو وضاحت کر دوں، اس کے بعد پھر سلائڈیں میں گزارتا ہوں۔ اس کے لیے مسئلہ کیا تھا کہ ہگز فیلڈ جو ہے پیدا کرنے کے لیے ہمیں ہگز بوزان کو پیدا کرنا پڑے گا، اور ہگز بوزان ہم کیسے پیدا کریں؟ تو ہمارے پاس یہ آئیڈیا تھا کہ ہمارے پاس چونکہ E=mc² ہے، تو اس میں ہم اگر میٹر سے انرجی جنریٹ کر سکتے ہیں تو انرجی دے کے میٹر جنریٹ کیوں نہیں کر سکتے؟ یہی آئیڈیا انہوں نے استعمال کیا کہ پروٹان جو ہیں ان کو ہائی انرجی دی گئی، ہائی انرجی دینے کے لیے ایکسیلیٹر کی ضرورت تھی، اور عام قسم کا ایکسیلیٹر نہیں، بلکہ ایسا ایکسیلیٹر جو گیگا الیکٹران وولٹ تک انرجی دے سکے۔ اس کے لیے انہوں نے پھر LHC جو ہے، لارج ہیڈران کولائڈر جو ہے، اس کا آئیڈیا اس کو استعمال کیا۔ اور اس کے بعد پھر یہ مسئلہ آ رہا تھا کہ اگر ہم ہگز پارٹیکل جنریٹ کر لیتے ہیں تو اس میں سے 99% ہگز جو ہوتے ہیں وہ بیک گراؤنڈ والے ہوتے ہیں، 1% ایسے ہوتے ہیں جو اوریجنل ہگز بوزان ہوتے ہیں۔ تو ہمیں ایسا ڈیٹیکٹر چاہیے جو 99 ایونٹ جو ان کو ریجیکٹ کرے، ایک ایونٹ کو سلیکٹ کرے اور پھر وہ ایونٹ جو ہے وہ ڈیٹیکٹ ہو۔ تو اس کام کے لیے انہوں نے CMS ڈیٹیکٹر جو ہے، جس کی وضاحت میں کسی اور ویڈیو میں کروں گا، اس کا استعمال کیا۔ تو انہوں نے کیا کہ LHC سے انہوں نے پروٹان کو انرجی دی،
پروٹون کو ویلاسٹی آف لائٹ کی کمپیٹیبل جو ہے انرجی دی، جو کہ اس کی ریسٹ میس انرجی سے تقریباً 7000 گنا جو وہ زیادہ تھی۔ اس سے ہوا کیا کہ جب وہ پروٹون آپس میں ٹکرائے تو وہاں سے ہگز بوزان جو ہے وہ جنریٹ ہوئے۔ ہگز بوزان جب وہاں جنریٹ ہوئے تو اس کے بعد ہگز فیلڈ وہاں پیدا ہوا، اور ہگز فیلڈ جو ہے انہوں نے ڈیٹیکٹ کر لیا۔ 2013 میں یہ کام انہوں نے کیا، جس کی وجہ سے ان کو نوبل پرائز بھی ملا۔ تو اب اس میں ایک چیز اور رہ گئی ہے کہ اصل کیا ہے کہ جب میں سلائڈنگ گزارتا ہوں اس میں ایک انالوگی جو ہے اس کی بات کرے گا۔ یہ جو پہلے اسٹینڈرڈ ماڈل ہے اس کی میں نے وضاحت کر دی ہے، اس پہ میں نے الگ ویڈیو بھی بنائی ہے، اس کو دیکھ لیجئے گا۔ اس کے بعد یہ اصل یہ ہگز جو ہے یہ یہاں سے کام شروع ہوا ہے۔ یہ اس نے آئیڈیا دیا تھا ہگز بوزان کا، اور یہ اس نے کہا ہے کہ یہ ایک ترازو جو اس میں میسز تولی گئی ہیں کہ آپ نے دیکھا ہے کہ نیوٹرینو جو ہے وہ ہلکی ہے اور ڈبلیو بوزان جو ہے وہ بھاری ہیں، تو یہ انٹریکشن پہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ نیوٹرینو نے سلائٹلی انٹریکٹ کیا ہے، ڈبلیو بوزان نے ہیویلی انٹریکٹ کیا ہے، اور یہ اس نے میں جو اب میں نے مثالیں دی ہیں اس کا آئیڈیا جنریٹ کیا ہے۔ ایک اس نے انالوگی جو ہے کہ ہگز بوزان اور ہگز فیلڈ کو سمجھنے کے لیے ایک انالوگی اس نے جنریٹ کی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ فرض کریں کہ کانفرنس ہال ہے، اس میں اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ اپنے خوش گپیوں میں مصروف ہیں، تو اچانک وہاں کیا ہوتا ہے کہ ایک تگڑے قسم کا پروفیسر ہگز جیسا یا آئنسٹائن جیسا یا رذرفورڈ جیسا جو ہے وہ کانفرنس ہال میں داخل ہوتا ہے۔ جیسے ہی وہ داخل ہوتا ہے سارے اسٹوڈنٹ جو ہے اس کو گھیر لیتے ہیں، اس سے سوال جواب شروع کر دیتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے، اس ہنڈرینس سے اس کی داخل ہونے کی سپیڈ جو ہے وہ رفتار جو اس میں کمی آ جاتی ہے، اور یہ کمی آتی ہے اس کے اسٹیٹس کی وجہ سے۔ تو اس وجہ سے کیا ہوتا ہے، وہ کمی جو ہے وہ انرشیا گین کرتا ہے، اور یہ انرشیا ہی میس ہے۔ تو اس طریقے سے چونکہ وہ اس کا اسٹیٹس بہت بڑا تھا تو اس نے میکسیمم میس جو گین کی ہے۔ اب وہ دوسری مثال یہاں یہ دیتا ہے کہ فرض کرے کہ اکاؤنٹنٹ ہے، وہاں جو کانفرنس ہو رہی ہے تو ان کو اس نے چیک وغیرہ تقسیم کرنے ہیں۔ اب اکاؤنٹنٹ انٹر ہوا ہے تو بہت کم لوگوں نے اس کے ساتھ انٹریکٹ کیا ہے اور وہ سیدھا اسٹیج پہ گزر گیا ہے، لہذا اس کی اکاؤنٹنٹ کی اہمیت کے حوالے سے اس کو اہمیت دی گئی ہے، لہذا اس کی میث جو ہے پہلے کے مقابلے میں بہت کم ہوگی۔ اس کے بعد ایک اور وہ اگزامپل دیتا ہے کہ آپ کیا فرض کریں کہ ایک افواہ پھیل جاتی ہے فوری طور پہ وہاں، اور افواہ یہ آپ دیکھیں یہ سلائڈ جو ہے سلائڈ نمبر 4 جو ہے جس میں وہ میکسیمم پیچز ہیں، اور یہ سلائڈ آگے 5 نمبر جس میں 2-3 پیچز نظر آ رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے وہاں وہ افواہ یہ پھیل جاتی ہے کہ جہاں ایک بم رکھا ہوا ابھی چل جائے گا، تو سارے پیچز میں کلسٹر میں لوگ جو ہیں اسٹوڈنٹ اکٹھے ہوتے ہیں اور آپس میں وہ بحث کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ افواہ جو ہے پھیلی ہے صحیح ہے یہ غلط ہے۔ تو وہ جو کلسٹر پیدا ہوئے ہیں اس کو پھر وہ کہتا ہے کہ یہ ہگز پارٹیکل ہیں۔ تو اس طریقے سے وہ کہتا ہے اس کو بڑے آسان طریقے سے سمجھا جا سکتا ہے کہ ہگز بوزان کیا ہیں اور ہگز فیلڈز کیا ہے۔ اس کے بعد اس کو یہ کیسے ٹیکٹ کیا، کیا ہوا کیا نہیں ہوا، یہ ساری اس کی وضاحت ہے۔ یہ آگے پورا سیٹ ہے اس کی، چونکہ میں نے وضاحت کر دی ہے، اور یہ ٹیکنیکل چیزیں ہیں۔ یہ ویڈیو چونکہ میں آپ لوگوں کے لیے بنا رہا ہوں اس لیے ان ٹیکنیکل ڈیٹیل میں جانے سے ان کو سمجھ نہیں آئے گی۔ یہ مین ساری باتیں یہ سیف ہے، ہاں بالکل سیف ہے، انرجی پہ بہت زیادہ کام ہو رہا ہے۔ یہ ہگز فیلڈ جو ہے ہگز بوزان جو ہے ویکیوم میں جو فارم جو ہے جنریٹ ہوا ہے، اس طریقے سے پارٹیکل کیسے انٹریکٹ کر رہے ہیں۔ یہ بلیک ہول کا کنسیپٹ ہے کاسمالوجی کا، اس کا کہنے کا مطلب ہے کہ اس سے بہت زیادہ تبدیلیاں آئیں گی اگر ریسرچ میں جا کے۔ اب اس میں جو ایک چیز جو تھی میں نے اسٹارٹ میں آپ کو کہا تھا کہ اس کو گاڈ پارٹیکل کیوں کہتے ہیں یا اس کا نام گاڈ پارٹیکل کیوں پڑا، اس کی ایک مذہبی وجہ بھی ہے، لیکن اس نے جو نام رکھا تھا اس کی وجہ یہ نہیں ہے، اس کی بھی وضاحت کرتا ہوں۔ پہلے میں اس کی وضاحت کر دوں۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی لوگ جو ہیں جو نیک لوگ ہیں وہ زیادہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہوتے ہیں، زیادہ ہی میکسیمم انٹریکشن کرتے ہیں، تو ان کی بخشش کا ذریعہ بنتا ہے، وہ ان کو اچھا صلاح ملتا ہے، وہ جنت میں جائیں گے۔ اور جنت میں بھی آگے درجے ہیں، ایسے ڈفرینٹ میسز ہیں، تو وہ ڈفرینٹ درجے ہیں بخشش کے، انٹریکشن کے، تو جنت میں ڈفرینٹ کیٹیگری میں چلے جائیں گے۔ اس طریقے سے وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ سے کم انٹریکشن کرتے ہیں، یعنی بہت کم رابطہ رکھتے ہیں، ان کی بخشش کے چانسز کم ہیں، ان کو برا صلاح ملے گا اور وہ جہنم میں جائیں گے۔ اور جہنم میں بھی آگے درجے ہیں کس قسم کی انٹریکشن کرتے ہیں، یہ اس کا مذہبی حوالہ بھی بنتا ہے۔ لیکن اس میں اس کا نام رکھنے کی جو اس کی مین وجہ وہ یہ تھی کہ ان دنوں جن دنوں یہ سارا کچھ ہو رہا تھا تو اس وقت ہوا کیا کہ ایک کتاب وہاں لکھی تھی جس کے آتھر تھے لینون لیڈرمینز، اس کی کتاب کا نام تھا گوڈامین پارٹیکل۔ تو اس نے یہ کہا کہ یہ کوئی ٹاپک اتنا اچھا نہیں ہے، اس کے ذہن میں تھا گوڈامین کی بجائے اگر ڈی مین کاٹ کے میں گاڈ کیوں نہ رکھوں،
تو اس نے اس کتاب کا نام جو تھا گاڈ پارٹیکل رکھ دیا، اور گاڈ پارٹیکل اس لیے رکھا، اس کے ذہن میں تھا کہ میڈیا میں چونکہ یہ نام ایسا ہے جس کی وہ بہت زیادہ پذیرائی ملے گی، میں پبلسٹی گین کرے گا اور میری کتاب ہاتھوں ہاتھ بک جائے گی۔ یہ اس کی بات سچ ثابت ہوئی، اس نے میڈیا میں پبلسٹی گین بھی کی اور وہ کتاب بھی ہاتھوں ہاتھ بک گئی، جس وجہ سے جو اس نے سوچا تھا وہی ہوا۔ تو بہت ساری باتیں، یہ ٹیکنیکل ایشو تھا، اس پہ میں نے کر دی ہیں، اور مجھے آپ کی جو ہے جو آ رہا اس کا انتظار رہے گا۔ دوبارہ پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے میری پہلی ویڈیو کو بڑی پذیرائی دی، اور یہ امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو پہلے سے بھی زیادہ پذیرائی دیں گے، لائک بھی کریں گے، سبسکرائب بھی کریں گے اور کمنٹس بھی کریں گے۔ مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ تھینک یو ویری مچ۔